السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا اور اس ماہ مبارک میں کئی جگہوں سے یہ بات سننے میں آئی کہ فلاں جگہ فلاں امام یا فلاں عالم جعلی رسید لے کر کے چندہ کرتا ہوا پایا گیا۔ میرے بھائی، آپ بتائیں، میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں، اپنی قوم سے میں سوال پوچھتا ہوں، آپ بتائیں کہ علماء یا ائمہ کے ہاتھوں میں جعلی رسید کس نے تھمایا؟ کس نے ان کو جعلی رسید لے کر کے چندہ کرنے پر مجبور کیا؟ تو آج علماء کے ہاتھوں میں یا ائمہ کے ہاتھوں میں جو جعلی رسیدیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب ہماری قوم نے علماء کو دیا ہے۔ ہمارے علماء کے ہاتھوں میں جعلی رسید ہماری قوم نے تھمایا ہے، ائمہ کے ہاتھوں میں جعلی رسید ہماری قوم نے تھمایا ہے۔ اگر آپ نے امام کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے صحیح طور پر ان کو آپ نے تنخواہ دی ہوتی، علماء کو صحیح طور پر آپ نے تنخواہ دی ہوتی، یا حفاظ کرام جو نماز تراویح رمضان المبارک میں پڑھائیں ان کو آپ نے صحیح طور پر نذرانہ دیا ہوتا، تو کوئی بھی عالم کہیں بھی کسی بھی جگہ آپ کو یہ سننے میں نہیں آتا کہ کوئی بھی عالم یا کوئی بھی امام یا کوئی بھی حافظ یا کوئی بھی قاری جعلی رسید لے کر کے چندہ کرتا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ سب کا ذمہ دار کون ہے؟ ہماری قوم ان ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے۔ ہماری قوم نے علماء کو اتنا لاچار بنا دیا ہے، اتنا مجبور اور بے کس و بے بس بنا دیا ہے، ہماری قوم نے ہمارے علماء کو ایسا اپاہج بنا دیا ہے کہ جب ہمارے علماء کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں اور کوئی راستہ ان کے سامنے نہیں ہوتا تو مجبور ہو کر کے ان کو جعلی رسیدیں اٹھانی پڑتی ہے اور جعلی چندہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سب کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ سب کے ذمہ دار ہماری قوم ہے۔ ہماری قوم نے کاش کہ علماء کو صحیح تنخواہ دی ہوتی، ائمہ کو صحیح نذرانہ پیش کیا ہوتا، ان کو صحیح وظیفہ دیا ہوتا، تو آج آپ کو کسی بھی جگہ کوئی بھی عالم جعلی رسید لے کر کے چندہ کرتے ہوئے نہیں پایا جاتا۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا وصایہ شریف جس میں آپ نے تحریر کروایا کہ علماء ائمہ کو صحیح تنخواہیں دی جائیں تاکہ وہ ایک جگہ پر رہ کر کے دل جمائی کے ساتھ دین و سنت کی خدمت کر سکیں۔ آپ نے جہاں پر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا، وہیں پر آپ نے کاش کے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باتوں پہ عمل بھی کیا ہوتا۔ کاش آپ نے سرکار اعلیٰ حضرت کی وصیت پہ عمل کیا ہوتا تو آج علماء کی یہ حالت نہیں ہوتی، ائمہ کی یہ حالت نہیں ہوتی، اور کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی بھی امام یا کوئی بھی عالم آپ کو جعلی رسید لے کر کے چندہ کرتے ہوئے نہیں پایا جاتا۔ تو علماء کو جعلی رسید لے کر کے چندہ کرنے پر ہماری قوم نے مجبور کیا ہے، علماء کو جگہ جگہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر بھٹکنے پر ہماری قوم نے مجبور کیا ہے۔ ہماری قوم جو علماء کو سر کا تاج نہیں بلکہ پیر کا جوتی سمجھتی ہے اور ان کی توہین کرتی ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، علماء کے ساتھ غلط سلوک کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ زبردستی یا زیادتی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ بہت سارے ایسے معاملات پیش آتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی، آپ جو ہے اس طریقے سے علماء پہ ظلم کریں گے، آپ ان کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، پھر جو ہے وہ اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے جعلی رسید یا ایسے قدم نہیں اٹھائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ مجبور ہو کر کے انہوں نے یہ سب کام انجام دیے ہیں، مجبور ہو کر کے انہوں نے جعلی چندہ کرنا شروع کیا۔ ان کی بھی ضرورتیں ہیں، ان کی بھی بیوی ہے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، ان کا بھی گھر پریوار ہے۔ تو جس طریقے سے ہم نے اپنی ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم نے امام کی ضرورتوں کا خیال رکھا ہوتا اور امام کو امام سمجھا ہوتا تو کہیں بھی کوئی بھی عالم آپ کو جعلی رسید لے کر کے چندہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو ہماری قوم نے جو ہے علماء کو اس قابل بنایا ہے۔ آج ہماری قوم نے ہمارے علماء کو اس جو ہے دوراہے پہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ ہماری قوم نے ایسی بدتر حالت کر دی ہے علماء کی، آج ہمارے علماء جو بے کس و بے بس لاچار مجبور اپاہج نظر آتے ہیں، یہ سب ہماری قوم کی دین ہے۔ ہماری قوم نے اس قابل ہمارے علماء کو بنایا ہے۔ کاش کہ
آپ نے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی باتوں پہ عمل کیا ہوتا تو آج یہ حالت نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ اس چیز کو عمل میں لائیں اور مجدد اعظم حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے علماء کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی تنخواہ کا آپ خیال رکھیں، ان کے وظیفے کا خیال رکھیں۔ تو پھر آپ اگر اس طریقے سے سرکار اعلیٰ حضرت کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر کبھی بھی کسی بھی جگہ سے آپ کو یہ خبر سننے میں نہیں آئے گی کہ فلاں جگہ کوئی بھی امام یا کوئی بھی عالم جعلی رسید لے کر کے چندہ کرتا ہوا پایا گیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسا سننے میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ صحیح معنوں میں علماء کو تنخواہ دیتے ہیں، ان کو وظیفہ دیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کی جیسی ان کی ضرورتوں کا آپ خیال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو کوئی بھی عالم اس طریقے سے آپ کو جعلی رسید لے کر کے چندہ کرتا ہوا نہیں ملے گا۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ساتھ آج ملک میں جو بھی برتاؤ ہو رہا ہے، جو بھی آپ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو بھی معاملات آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، آپ کو مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، آپ پہ ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ کے گھر کو آگ لگایا جا رہا ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ سب کس وجہ سے ہے؟ آپ نے علماء کو اگر ستایا نہیں ہوتا، علماء کی توہین نہیں کی ہوتی، آپ نے علماء کو پریشان نہیں کیا ہوتا، ان پہ ظلم کے پہاڑ نہیں ڈھائے ہوتے، ان کے ساتھ آپ نے بدسلوکی نہیں کی ہوتی تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ہم نے علماء پر ظلم کیے، ہم نے علماء کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کی توہین کی، ان کو ہم نے مارا، ان کو گالیاں دی، ان کو حقیر سمجھا، ان کو ذلیل کیا ہم نے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب ہم پر نازل فرما دیا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب علماء کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا انجام ہے، علماء کی توہین کرنے کا انجام ہے، علماء کے ساتھ غلط رویے کے ساتھ پیش آنے کا انجام ہے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ کو جو ہے اس طریقے سے آپ کے ساتھ یہ سارے کام نہ ہوں اور آپ کو سکون اور اطمینان کی زندگی ملے، آپ کو بہتر زندگی حاصل ہو، تو آپ کو جو ہے علماء کا خیال رکھنا پڑے گا، ان کی عزت کرنی ہوگی، ان کو اپنا پیشوا، اپنا رہبر سمجھنا ہوگا، ان کو سر کا تاج سمجھنا ہوگا، اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا پڑے گا، ان کی تنخواہیں صحیح طور پر آپ کو ادا کرنی ہوگی، تب جا کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک چیز کو آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لیں کہ جس قوم کا امام خوشحال نہیں رہتا وہ قوم کبھی خوشحال نہیں رہتی۔ جس قوم کا امام بدحال رہتا ہے وہ قوم ہمیشہ بدحال رہتی ہے۔ تو آپ اپنی بدحالی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو علماء کو خوشحال کریں، وہ خوشحال رہیں گے تو ان کے صدقے آپ بھی خوشحال رہیں گے۔ اسی لیے جو ہے آپ اس کو عمل میں لائیں، اور عمل میں لاتے ہوئے علماء کی قدر کریں، عزت کریں، ان سے محبت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی خدمت کریں، اور ان کو اچھی تنخواہیں دیں تاکہ اس میں وہ اپنی ضرورتوں کو اچھی طریقے سے پوری کر سکیں، اور پھر جو ہے ان کو کسی بھی جو ہے ناجائز طریقے کا یا ناجائز راستے کا سہارا نہ لینا پڑے۔ تو لہٰذا آپ اس کا خیال رکھیں، اور خیال رکھتے ہوئے آج ہمارے ائمہ جو ہے نماز کے لیے جب مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہماری یہ شکایت ہوتی ہے کہ صاحب جو ہے 4 رکعت عصر کی نیت باندھ کر امام صاحب نے 2 ہی رکعت پہ سلام پھیر دیا، تو آخر یہ ہوتا کیوں ہے؟ ان کی تنخواہیں اچھی نہیں ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، اور ضرورتیں جب ان کی پوری نہیں ہو پاتی، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو ذہن میں خیال آتا ہے کہ یا اللہ سبزی کا بھاؤ اس قدر بڑھ گیا ہے، ٹماٹر یا اور آلو اس قدر جو ہے ان کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، کہاں سے میں انتظام کروں گا، کہاں سے اپنے بچوں کو پالوں گا، یہ ساری باتیں جب ایک انسان کے ذہن میں آتی ہے، ایک عالم یا ایک امام کے ذہن میں آتی ہے، اس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعت عصر پڑھانی تھی، 2 ہی رکعت پہ اس نے سلام پھیر دیا، یا کبھی کبھی جو ہے 3 رکعت پہ سلام پھیر دیتا، یا کبھی جو ہے مطلب 5 رکعت 6 رکعت بھی پڑھا دیتا ہے۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کا ذہن ٹھکانے پہ نہیں ہوتا، ذہن منتشر ہوتا ہے، اور ذہن جو منتشر ہوتا ہے ہماری قوم کی وجہ سے منتشر ہوتا ہے۔ اگر ہماری قوم نے ان کا خیال رکھا ہوتا، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا ہوتا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ صحیح معنوں میں نماز ادا کرتے، اور صحیح معنوں میں آپ کی نماز ادا کرواتے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے دینی تعلیم پا سکیں، ان کو جو ہے دینی تعلیم مل سکے، اور آپ کی نماز صحیح طور پہ ادا کرائی جا سکے، اور آپ کو جو ہے اسلام و سنیت کے پیغام آپ تک پہنچائے جا سکیں، تو آپ جو ہے علماء کا خیال رکھیں، ان کے تنخواہوں کا خیال رکھیں، آپ ان کے وظیفہ کا خیال رکھیں، اور صحیح معنوں میں ان کی تنخواہ آپ ادا کریں، تاکہ جو ہے وہ دل جمعی کے ساتھ آپ کے
بستی میں، آپ کے محلے میں یا آپ کے شہر میں رہ کر کے صحیح معنوں میں دین و سنت کی خدمت کر سکیں۔ حضرات، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اس لیے کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہماری قوم کو اپنے پیارے نبی کے صدقے میں ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔